کے اوپر. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you. And I'm very happy to have members of the diplomatic community with us here today. I'm glad that you are here today to witness the concepts of pluralism, of inclusion becoming a reality in Punjab. Very happy to have you with us. میں دیوالی کے خوبصورت تہوار پہ اس روشن دن پر ہندو برادری کو، سکھ برادری کو اور جہاں جہاں دیوالی کا تہوار منایا جا رہا ہے، میں سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اے ویری ہیپی دیوالی. ابھی جب ہم نے یہ دیا جلایا تو مجھے بہت اچھا لگا. مجھے جب ہم اپنے قومی ترانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سب کھڑے ہوئے، ہندو بھی ہیں یہاں پر ہمارے سکھ بھائی بہن بھی ہیں. جب سب کھڑے ہوئے تو مجھے لگا کہ ہم کسی تفریق کے بغیر ہم پاکستانی ہیں. اور یہ جو چراغ جلتا ہے اس میں یہ محبت کا چراغ ہے، یہ روشنی کا چراغ ہے، یہ دلوں کو جوڑنے کا چراغ ہے، یہ دلوں کو قریب لانے کا چراغ ہے. اور بہت ماشاءاللہ تیار ہو کے سب آئے ہوئے ہیں. کسی نے پگ پائی ہوئی ہے، کسی نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، کسی نے یہ گھاگرا پہنا ہوا ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. سب بہت اچھے لگ رہے ہو. اور یہ اتنے جو رنگ آپ نے بکھیرے ہوئے ہیں، یہ پاکستان میں، یہ خصوصاً پنجاب میں یہ جب رنگ دیکھتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور یہی چیزیں پاکستان کو مضبوط بناتی ہیں، ڈائیورس بناتی ہیں. جب پاکستان کے اندر کوئی ہماری جو اقلیتی برادری ہے، میرے والد ہمیشہ بالکل صحیح کہا اروڑا صاحب نے کہ میں بچپن سے اپنے والد سے یہ سنتی آئی ہوں کہ ان کو اقلیت مت کہو. یہ بالکل سچ بات ہے. اور یہ کوئی سیاسی تقریر میں وہ مجھے نہیں کہتے تھے، یہ وہ مجھے گھر پہ بھی کہتے تھے کہ آپ ان کو اقلیت مت کہو، آپ ان کو مائنورٹیز مت کہو، یہ ہمارا حصہ ہیں، ہماری پرائیڈ ہیں. اور جیسے میں نے اپنی پہلی تقریر میں جب میں چیف منسٹر الیکٹ ہوئی تو اس تقریر میں نے جب بات کی تو میں نے کہا کہ اقلیتیں، مائنورٹیز ہمارے سر کا تاج ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سر کا تاج ہے اس کو میں نے پہنا ہے، چاہے وہ کرسمس کی تقریب ہو، اب پہلی کرسمس آئے گی، چاہے وہ ایسٹر کی تقریب ہو، یا وہ بابا گرو نانک کا جنم دن ہو، یا وہ گندم کی کٹائی ہو، یا پھر وہ آپ کے کوئی بھی تہوار ہوں، دیوالی ہو، میں نے وہ آپ کے ساتھ مل کے دل سے منائی ہے. وہ میں جب مریم آباد گئی ایسٹر پہ، ہم نے کیک کاٹا، اور میں اپنے جو کرسچن بھائی اور بہن ہیں ان کے ساتھ جب میں گئی ان کے پاس تو مجھے انہوں نے یہ بتایا مریم آباد جو ہے وہ وہاں پر جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ ان کی آبادی ہے. تو مجھے وہاں پر لوگوں نے کہا کہ کسی بھی چیف منسٹر کی یہاں پر 127 سال میں کبھی کوئی چیف منسٹر نہیں آیا. تو مجھے خوشی بھی ہوئی کہ چلیں اس کا آغاز ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھے کبھی بھی اس میں پیچھے نہیں پائیں گے. میرے دل میں، میرے دماغ میں، میرے پلان میں کسی چیز کی کوئی تفریق نہیں ہے. اور میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ہم روز اس چیز کے ساتھ، میں ایز چیف ایگزیکٹو آف پنجاب، میں جو آپ کے لیے جہاں جہاں پر کوئی پرابلم آتی ہے میں اس کو ڈیل کرتی ہوں. ہم جہاں پر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، جہاں پہ یہ اندیشہ ہوتا ہے، یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے،
تو ہم وہاں پر میری پوری توجہ ہوتی ہے، پولیس کو انسٹرکشنز ہیں کہ وہاں پر کہیں اگر خطرہ ہے، ایسا ہے کوئی موب وائلنس کا خطرہ ہے، کوئی اس طرح کی کسی کی زندگی کو اقلیتی ممبرز میں سے خطرہ ہے، تو ہم فوراً ان کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں اور ان کو ہم سیفٹی تک لے کے جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی، کیونکہ یہاں مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ مائنورٹی کے کسی ممبر کو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، یا وہ پارسی ہو، یا وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ممبر ہو مائنورٹی کا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچا کر، اس کے لیے مشکل پیدا کر کے کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ نہایت غلط سوچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ، میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سناتی ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، حدیث ہے، اور یہ ابی داؤد کی جو حدیث ہے، میں بالکل آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے مذہب میں اقلیتوں کا کتنا نہ صرف احترام ہے، بلکہ ان کو ان کی سیفٹی کا، ان کی سیکیورٹی کا، ان کی آزادی کا، ان کی فریڈم کا کتنا درس دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار جس کسی نے کسی معاہد یعنی کہ اقلیتی فرد پر ظلم کیا، یا اس کا حق غصب کیا، یا اس کو تکلیف دی، یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو بروز قیامت میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس کی طرف ہوں، میں اس کا مقدمہ لڑوں گا۔ اس سے بڑی اور کیا ایک گائیڈ لائن ہو سکتی ہے، اس سے بڑا حکم کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر جو اقلیتوں کا تحفظ ہے، ان کا احترام ہے، اس کی ضمانت اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور مجھے یہ بھی بالکل ٹھیک کہا کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو دیوالی کا تہوار بھی منایا، باقی تہوار بھی اقلیتوں کے ساتھ انہوں نے منایا۔ انہوں نے کہا کہ جو رب العالمین ہے وہ صرف رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا، تمام انسانوں کا وہ رب ہے، تمام مخلوق کا رب ہے۔ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، تفریق نہیں ہے۔ اور میں آج نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی آپ سب کو ہیپی دیوالی بھی کہتی ہوں، آپ کو دیوالی کی مبارکباد بھی دیتی ہوں۔ وہ ابھی ملک سے باہر ہیں، ورنہ میری کوشش ہوتی کہ میں ان کو بھی اس تقریب میں وہ آتے، وہ چیف گیسٹ بنتے، لیکن تھینک یو، شکریہ شکریہ۔ اور میں آج آپ کو یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ 1400 خاندانوں کو یہ جو عیدی ہم دے رہے ہیں دیوالی کے تہوار پہ، ایک چھوٹا سا تحفہ ہے 15,000 روپے کا، 1400 خاندانوں کو جو دے رہے ہیں، یہ بہت کم ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتی ہوں، آپ کو یہ اونرشپ دینا چاہتی ہوں کہ آپ میرا حصہ ہیں، آپ میرے لیے اتنے ہی محترم ہیں، اتنے ہی مجھے عزیز ہیں، مجھے آپ سے اتنا ہی پیار ہے جیسے مجھے کسی اور سے ہے، پنجاب کے ہر فرد سے ہے۔ اور آج میں یہاں پر یہ اعلان بھی کرنے جا رہی ہوں، بہت خوش آئند بات ہے، میرا دل، میری روح اس اعلان میں شامل ہے، اس پہ ہم نے بہت محنت کی ہے۔ جو ہمارے ارورا صاحب ہیں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنے شوق سے، کتنی لگن سے ہم نے مائنورٹی کارڈ جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی دسمبر سے، میں نے آج ان کو 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، آپ کے ادھر آنے سے پہلے میں میٹنگ لے رہی تھی اوپر، میں نے ان کو 20 دسمبر کو یہ کہا ہے کہ اس مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے، جس میں مائنورٹی کارڈ میں جو بھی اقلیتیں ہیں اکراس پنجاب، اور جو نادار ممبرز ہیں اقلیت کے، جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہیں ہیں، ان کو ہم مائنورٹی کارڈ دینے جا رہے ہیں،
جو 3 مہینے میں ان کو 10,500 روپیہ اس کارڈ کے تھرو ملے گا. اور ہم تقریباً 50,000 افراد سے پنجاب میں یہ شروع کریں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی اگلے مالی سال میں نہ صرف ہم بینیفیشریز کی تعداد، کارڈز کی تعداد، فیملیز کی تعداد کو بڑھائیں گے، بلکہ اس 10,500 کے اماؤنٹ کو بھی بڑھائیں گے. اور آج مجھے ابھی ایک بزرگ آئے تھے عیدی لینے کے لیے مجھ سے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے، جن کی جو بصارت سے محروم تھے، اور ایک تھے جن کا میں نے ان کو پوچھا، ان کا ہاتھ نہیں ہے، تو میں نے ان کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تھا. آئی تھنک کسان ہیں وہ. تو ان کو، ان دونوں کے بھی میں نے نمبرز لے لیے ہیں. میں نے ان کو، ہم انشاءاللہ ہمت کارڈ میں بھی ان کو جو اسپیشل پرسنز کے لیے ہے اس میں بھی ان کا ہم ان کو ہمت کارڈ بھی ہم دیں گے. اور زیادہ تر جو مائنورٹیز کے حوالے سے تقاریر ہوتی ہیں وہ رٹی رٹائی تقاریر ہوتی ہیں، رٹی رٹائی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ جو لکھ کے دے دیتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اب ہم کر رہے ہیں یہ وہ عملی اقدامات ہیں جو جن کی سٹیٹمنٹ سے آگے جا کے، بیانات سے آگے جا کے جن کی بہت ضرورت تھی. اسی لیے جب جنم دن تھا بابا گرو نانک کا، میں کرتارپور گئی. وہاں پر جو سکھ یاتری آئے ہوئے تھے میں ان سے ملی، میں نے ان کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے ان کا لنگر کھایا. بہت اچھا کھانا تھا ان کا. اور میں جب وہاں گئی تو آپ یقین کریں وہ جو سکھ یاتری ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، ان سکھ یاتریوں میں سے جو خواتین تھیں انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا، مجھے پیار کیا جیسے وہ ہم بچپن سے کہیں بچھڑے ہوئے ہیں. تو اتنا مجھے اچھا لگا. اور میں جب ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہی تھی، ان کو مل رہی تھی، تو ان کے تہوار میں ان کے ساتھ شریک تھی، تو مجھے بالکل ایسا نہیں لگا کہ ہمارے درمیان کوئی فاصلہ ہے یا ہمارے درمیان کوئی سرحد ہے یا میں ان سے پہلی بار مل رہی. مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ان کو پتہ نہیں برسوں سے، صدیوں سے جانتی ہوں. انہوں نے جو پیار مجھے دیا اس کے لیے ان سب کا بھی شکریہ. اور جب اروڑا صاحب منسٹر بنے، پاکستان کی تاریخ میں پہلے سکھ منسٹر تھے، تو انڈین پنجاب سے، بلکہ جو انڈیا سکھ پوری دنیا میں ہے، ان کی طرف سے مجھے اتنی اپریسیشن، اکنالجمنٹ اور پیغامات موصول ہوئے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور اب میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں آج کل پاکستان میں، پنجاب کے اندر خصوصاً لاہور میں ایشو ہے اسماگ کا. تو یہ ڈپلومیسی ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر، جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں، ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے، وہی اقدامات ہونے چاہیے. کیونکہ ہواؤں کو تو نہیں پتہ کہ بیچ میں لکیر ہے. تو وہاں کے لوگوں کی صحت کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ہمارے سائڈ آف دا بارڈر کی بہتری کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ہمارے عوام کی صحت کے لیے، جب تک دونوں پنجاب مل کر اقدامات نہیں کریں گے ہم اسماگ سے لڑ نہیں سکتے. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ جہاں کہیں ہم ویجیلنٹ ہیں، پولیس ویجیلنٹ ہے، ایڈمنسٹریشنز ویجیلنٹ ہیں، لیکن جہاں پر ہمارے کسی بھی اقلیتی بھائی بہن، بزرگ کو، بچے کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم نے پینک بٹنز بھی آپ کے لیے انسٹال کیے ہیں. اور کہیں کوئی مشکل آتی ہے آپ نے 15 پہ فون کرنا ہے، 15 پہ جو پولیس کی ہیلپ لائن ہے. اور ان کو میں نے یہ انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں کہ جو ورچوئل پولیس اسٹیشن ہے خواتین اور بچوں کے لیے، اس میں آپ نے انکلوڈ کرنا ہے اقلیتی برادری کو بھی، کہ جب کہیں ان کو خطرہ محسوس ہو وہ فوراً کال کریں اور پولیس ان کی ہیلپ کو پہنچے.
اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اقلیتوں کے لیے روایتی طور پہ ایک فنڈ ہوتا تھا، میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے، اور ڈبل بھی تھوڑا ہے. اور میں نے آج رمیش سنگھ اروڑا صاحب سے بات کی ہے. میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اس کو جو اقلیتی برادری کے قبرستان ہیں، ان کی عبادت گاہیں ہیں، ان کے جو محلے ہیں، ان کو بہتر کرنے کے لیے اس کو استعمال ہونا چاہیے، تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ وہ میرے دل میں میری ان کی وہی جگہ ہے جو پنجاب کے باقی 14 کروڑ عوام کی ہے. اور جب آپ سب نے، مائنورٹیز کے ممبرز نے، پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے، چاہے وہ آرمڈ فورسز ہوں، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی بھی صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل پارلیمنٹ ہو یا وہ بیوروکریسی ہو یا وہ جوڈیشری ہو، ہر جگہ آپ کی خدمات ہیں اور آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے. تو اگر آپ نے دل سے اس ملک کو سرو کیا ہے تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے، بلکہ زیادہ حق ہے جو کسی اور انسان کا ہے. میں ماضی قریب میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں ہماری مائنورٹیز کے ساتھ جس سے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، اور جس سے مجھے دلی تکلیف اور دلی دکھ ہوتا ہے. میرا دل جو ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کسی محلے میں کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر یا کسی بھی طرح کوئی ایسی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں. میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں اپنے جو تمام لوگوں کو انکلوڈنگ جو مسلمان ہیں، جو مائنورٹیز ہیں، میں سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور مائنورٹیز کیونکہ کم ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ایک سیف پاکستان، ایک سیف پنجاب پرووائڈ کریں، جہاں وہ بھی اپنے گھروں میں آرام سے، چین سے، سکون سے، بلا کسی خوف کے وہ اپنے گھروں میں رہیں اور ان کو لگے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور یہاں پر ہماری قدر ہے، ہماری پرواہ ہے. کیونکہ میری یہ صرف آئینی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری انسانی ذمہ داری بھی ہے، یہ میری بطور پاکستانی بھی ایک ذمہ داری ہے. صرف بطور چیف منسٹر نہیں، یہ بطور ایک محب وطن پاکستانی بھی میری ذمہ داری ہے کہ میرے ملک میں جو ولنریبل سیکشنز آف دا سوسائٹی ہیں وہ بالکل محفوظ اپنے آپ کو تصور کریں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو ظلم، خدا نخواستہ اگر کوئی ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، یا کوئی بھی کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ کے لیے مشکل کریٹ کی، تو مریم نواز آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم خوشیوں سے، امن کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس ملک میں ایک جھنڈے کے سائے تلے رہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے. اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو میری طرف سے نمستے، ست شری اکال، اور آپ سب کو ہیپی دیوالی. تھینک یو ویری مچ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا